سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دستوری ایک ڈھانچہ تو ہوگا نا کوئی اس کا، وہ دستوری ڈھانچہ کیا ہے؟ ہاں، آپ نے بہت ہی عملی سوال کیا ہے جو بہت ضروری ہے سمجھ لینا، اس لیے کہ ایک بات جان لیجئے کہ خلافت کا جو ڈھانچہ پہلے تھا، میں نے بتایا نبی وہی خلیفہ، اس کے بعد خلافت راشدہ کا معاملہ آیا، اس کے اندر جو خصائص ہیں بنیادی فنڈامنٹلز وہ ہمیں لینے ہیں، لیکن جو خاص اس دور کی چند باتیں تھیں ان کی بنا پر ایگزیکٹ نقشہ جو ہے دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ نمبر ایک یہ، اس وقت جس درجے کا تزکیہ نفس حضور نے کر دیا تھا صحابہ کا، اب ہم توقع نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، وہاں صحابہ میں گریڈیشن ہو گئی تھی، یہ اصحاب بدر ہیں، یہ اصحاب بیعت رضوان ہیں، یہ اصحاب وہ ہے کہ جو پہلے ایمان لے آئے ہیں فتح مکہ، سابقون الاولون، یہ گریڈیشن اب نہیں ہے۔ نمبر تین یہ کہ وہ بنیادی طور پر ایک قبائلی معاشرہ تھا، ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ کے طے کر لیا تو مشاورت کا حق ادا ہو گیا، اب وہ معاشرہ نہیں، لہذا ہمیں آج جوڑ ملانا ہوگا جو سوشل ایولیوشن جس کا ذکر ہماری پچھلی نشستوں میں آ چکا ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے، اسلامک فنڈامنٹلز کو ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جمع کر کے ایک نظام قائم کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا آج بالکل شروع میں کہ اسینشلی خلافت کے معنی کیا؟ اللہ کی حاکمیت اور انسان جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے اسے تو نافذ کرے، باقی جہاں کوئی حکم نہیں ہے باہمی مشورے سے طے کریں۔ اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی کوئی بھی عمدہ ڈیموکریٹک سٹیٹ آپ لے لیجئے، کوئی، وہ آپ مثال لے لیں، چاہے امریکہ کی لے لیں، چاہے فرانس کی لے لیں، کہیں کی لے لیجئے، چار چیزیں اس میں ایڈ کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گی۔ نمبر ایک، کانسٹیٹیوشن میں پہلی دفعہ لکھی ہوگی sovereignty here belongs to God not to the people۔ نمبر دو، اسی کی کرولری ہوگی no legislation can be done here at any level repugnant to the Quran and the Sunnah, the book of God and the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ نمبر تھری، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کوئی اجتہاد شریعت کے حدود سے باہر نکل گیا یا نہیں؟ it will be with the judiciary، جوڈیشری طے کرے گی۔ دستور میں لکھا ہوا کتاب و سنت کے خلاف قانون نہیں بن سکتا۔ یہاں ہماری پارلیمنٹ فلاں قانون بنانے جا رہی ہے، مجھے موقع دیا جائے میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ کل یا اس کی کوئی دفعہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، جوڈیشری فیصلہ دے گی۔ اور نمبر چار، نان مسلمز اس ریاست کے اندر پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کو سب حقوق حاصل ہوں گے، کاروبار کریں، ملازمتیں کریں، تعلیم حاصل کریں، سب کچھ کریں، لیکن لیجسلیٹو پروسیس کے اندر ان کو ہم ایسوسیٹ نہیں کریں گے۔ اور ریاست کی ہائیسٹ لیول کی جو پالیسی میکنگ ہوگی، ڈیسیجن میکنگ، اس میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس ریاست کی، جیسا کہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، جو سب سے بڑی پرائم پالیسی ہوگی، فورن پالیسی، وہ ہوگا ایکسپورٹنگ دی ریولوشن، ایکسپورٹنگ خلافت۔ لہذا اور ظاہر بات ہے غیر مسلم سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ رہے شہریوں کی حیثیت سے رہیں، ان کو مذہبی آزادی ہے، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی، ان کے پرسنل لا کی پوری آزادی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اس پروسیس کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ چار باتیں آپ ڈال دیجئے، اس کے بعد کوئی پریزیڈنشل گورنمنٹ ہو، اسلام اس کو روکتا نہیں، کوئی فیڈرل ہو، اسلام نہیں روکتا، اٹس اپ ٹو دی پیپل ٹو چوز۔ یونٹری گورنمنٹ بنانا چاہے جیسے ایران میں ہے یا مشرقی پاکستان میں، اوکے گو اہیڈ۔ اگر آپ بنانا چاہتے نہیں، فیڈرل ہوگی، پروونسز ہوں گے، بنائیے۔ تو یہ چار چیزیں اگر شامل ہو جائیں تو خلافت کا جو نظام، آخری بات سن لیجیے جی ڈاکٹر صاحب ہمیں جانا ہے کہ مرکزی حکومت کے اختیارات کیا ہوں گے اور فیڈریٹنگ یونٹس کے کیا ہوں گے، یہ بھی خود طے کر لی۔ اب میرا سوال یہ ہوگا کہ بنیادی باتیں تو ہم نے کر لی اور دستوری ڈھانچہ بھی آپ نے بیان فرما دیا، آپ یہ فرمائیے کہ اس مقصد کی راہ میں آنے والی بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہم عام مسلمانوں میں یقین والے ایمان کا فقدان ہے۔ سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لوگوں میں ایمان پیدا کیا، اس کی گہرائی پیدا کی، یقین والا ایمان پیدا کیا، قرآن مجید کے ذریعے سے یتلو علیہم آیاتی۔ جو لوگ یہ کریں گے، اب اس کے بعد وہ جمع ہو کر نظام کے ساتھ جب ٹکرائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جو مفادات ہیں وہ راستے میں آڑے بنیں گے۔ فیوڈلزم ہے، کیپٹلزم ہے، وہ جس کا کہ
علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. پھر جس اعتبار سے پریولیج کلاسز ہیں وہ راستے میں آئے گی، لیکن یہ کہ اگر کوئی مضبوط عوامی تحریک ابھری تو وہ ان رکاوٹوں کو دور کر جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک، انقلاب آئے گا. ٹھیک. ان رکاوٹوں کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ مثلاً آپ فرمائیے؟ ایک رکاوٹ باہر سے آئے گی. اس لیے کہ پورا جو دنیا ہے، عالم کفر جو ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اسلامی نظام کوئی یہاں پر اس ملک دنیا کے اندر کہیں پر ظاہر ہو جائے. ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں اقبال نے بھی ابلیس سے یہی کہلوایا ہے، یہ پیغام دیا ہے گویا کہ اقبال نے کہ یہ مجھے ابلیسیت کو نہ کوئی اشتراکیت سے اندیشہ ہے، یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے نظام ہے، نہ جمہوریت سے ہے، نہ امریت سے ہے، نہ کسی اور سے ہے. ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. اور دوسری طرف اس نے یہ کہا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کیونکہ دنیا اب پھر ایک دو راہ پر آ گئی ہے. کمیونزم کی موت واقع ہو چکی، اسی لیے فوکو یاما نے کہا کہ بس اب سب طے ہو گیا، ہمارا ہی نظام آخری نظام ہے، کوئی بہتر نظام نہیں آ سکتا. ہنٹنگٹن نے کہا نہیں میرے بھائی کو غلطی لگی ہے، ابھی تہذیبوں کا تصادم ہوگا. اور ایک اور تیسرے مفکر نے جس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں، کہا ہے کہ نہیں ان کو بھی غلطی لگی ہے، اصل تصادم نظاموں کا ہوگا. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ 40 سال تک جو کولڈ وار چلی تھی اس دنیا کے اندر وہ نظاموں کا تصادم تھا. ادھر بھی سارے کے سارے عیسائی تھے، ادھر بھی عیسائی تھے. رشین آرتھوڈاکس صرف فرقے کا فرق تھا نا، مذہب کا کوئی دخل تھا ہی نہیں اس جنگ میں. دونوں عظیم جنگیں جو لڑی گئی ہیں دنیا کے اندر اس میں مذہب کا کوئی دخل ہی نہیں تھا، دونوں طرف عیسائی قوتیں تھیں اور کروڑوں لوگ مارے گئے. تو آج بھی جو اصل معاملہ ہے وہ مذہب کا نہیں ہے. مذہب کے لیے تو پھر بھی لوگ اپنا سینہ کشادہ کر لیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے تم جاؤ مسجد میں چلے جاؤ، میں مندر میں چلا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. لیکن جو اجتماعی نظام ہے، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی ویلیوز کا نظام، یہ آج کا انسان مغرب خاص طور پر وہ ماننے کو تیار نہیں کہ کسی بھی مذہب کی اس میں کوئی عمل درآمد ہو یا عمل دخل ہو. ٹھیک ہے، آپ مغرب ماننے پر تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ مشرق ماننے پر تیار ہے یا مسلمانوں کے دل و دماغ میں سرمایہ دار نظام سے نکلنے کی کوئی موہوم سی خواہش نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے اسلام کی طرف ایک موہوم خواہش تو ہے جس کا کہ میں ثبوت یہ دیتا ہوں کہ جیسے جیسے کولونیل جو ہمارے اوپر حکومتیں تھیں اس کا بستر طے ہوا، پوری دنیا میں اسلامی تحریکیں شروع ہو گئی. تو ایک جذبہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی مس گائیڈڈ ہے، میتھڈالوجی صحیح سامنے نہیں آ رہی ہے. ورنہ آج آپ کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، آج آپ مساجد میں دیکھیے اور آج سے 20 25 30 سال پہلے کی مساجد، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی ہاں، لیکن بقول آپ کے جو آپ فرماتے ہیں بات کہ مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے. یہ ریچولز تو نافذ کر دی گئی ہیں، لیکن بقول آپ کے اور آپ ہمارے ایمان ہے اس بات پر کہ دین تو نافذ ہونے کے لیے آتا ہے. اس کے لیے بھی طلب ہے، جماعتیں اور تحریکیں اس کے لیے اٹھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے غلط طریقہ ہائے کار کی وجہ سے ابھی تک ناکام ہوئی ہیں. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے. آج یہ اویئرنیس پوری امت میں آ چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے، چاہے ہے نہیں، عملاً نہیں ہے، لیکن اسلام جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے یہ اویئرنیس آپ کے پڑھے لکھے طبقے میں آ چکی ہے. البتہ یہ کہ ابھی چونکہ مغربی فکر اور فلسفے کا اور مغربی تہذیب کا اور ویلیوز جو ہیں میٹیریل ویلیوز وہ ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہیں، اس لیے ہم ان سے نکل نہیں پا رہے. لیکن یہ کہ یہ رفتہ رفتہ یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اس پر بات ابھی ہم ذرا بعد میں کریں گے کہ وہ جو ویلیوز اور وہ جو مغربی نظام کی جکڑ بندیاں ہیں، وہ سرمایہ دار نظام، اس کا پیرالل کوئی نظام جو اس کو چیلنج کر سکے یا سرمایہ دارہ نظام کے بخیے ادھیڑ سکے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن خلافت کے موضوع پر دوبارہ ہم آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا رکاوٹیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری رکاوٹیں. ایک جو مسئلہ قومیت ہے، نیشنلزم، جو تصور آیا اور پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیا خلافت کے نفاذ میں ایک بڑی رکاوٹ مسلمانوں کا مختلف قومیتوں میں تقسیم ہو جانا نہیں؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے اس مسئلے میں. اور یہ اصل مسئلہ ہوا ہے ویسٹرن امپیریلزم نے ہمارے اوپر ٹھونسا ہے اور ہمیں تقسیم کیا ہے نیشنز کے اندر. ورنہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک
پورے عالم اسلام میں نہ کہیں پاسپورٹ، کوئی ویزا، کچھ نہیں تھا. ایک آدمی چلتا، حکومتیں تھی، یہاں پہ مغلوں کی حکومت ہے، یہاں پہ صفیوں کی حکومت ہے، یہاں پہ لیکن مسلمان پورے عالم اسلام کا انٹرنیشنل شہری تھا. یہ اس کے بعد آیا ہے المصر للمصریین، الشام للشامیین، مصر مصریوں کے لیے، شام شامیوں کے لیے، اور اس سے پہلے عربوں کو کھڑا کیا گیا وہ کرنل لارنس کے ذریعے سے، اور خریدا گیا عرب بادشاہوں کو، اور پھر آپ کو معلوم ہے ترکوں کے خلاف بغاوت کرائی گئی. تو یہ ساری سازشیں ہوئی ہیں اور اس کے اثرات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر ایک امت ہونے کا تصور بھی اجاگر ہو رہا ہے، اور اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں لانے کی خواہش موجود ہے. البتہ یہ ایک خواہش ہے ڈاکٹر صاحب، I'm sorry to cut you، ایک تو خواہش ہے، ایک میں دوبارہ کہوں گا گراؤنڈ ریئلٹی ہے. نیشنلزم، تصور قومیت، وہ نظر آتا ہے ہمیں دنیا میں، دنیا اسلام میں کہ کہاں کہاں چھایا ہوا ہے. عرب اور عجم واضح طور پر بٹے ہوئے ہیں. اپنی تقریروں میں، اپنے عمل سے، اپنی نشست و برخاست سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم عرب ہیں اور دوسری جانب کہ ہم عجم ہیں. حالانکہ حسن نصر اللہ اور یہ حماس وغیرہ قربت تو ہوئی، لیکن ابھی اسی خواہش کو حقیقت کا روپ دھارنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال ہی کو ہم رجوع کرتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. اور ضرب کلیم میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، اور کتنی بڑی بات، اور یہ بات صرف علامہ ہی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. یہاں ملک تک ہاتھ سے گنوا دینے کی بات کرتے ہیں علامہ اقبال کہ احکام حق سے بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. ان تمام جو آج کنٹمپریری ورلڈ ہے، مسلم ورلڈ، انہیں دیکھتے ہوئے جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں، ایک ہے، ایک کروٹ ہے، ایک روح ہے، ایک چنگاری ہے جو آگے بڑھ رہی مسلمانوں میں، کہاں نظر آ رہی ہے ہمیں؟ دیکھیے، دنیا کے اندر جو اس سے پہلے تبدیلیاں آئی ہیں، ایسی تمام رکاوٹوں کے باوجود آئی ہیں. کوئی انقلاب دنیا میں آسانی سے آ گیا ہے؟ جب حضور کام کر رہے تھے کیسی کیسی عصبیتیں موجود تھیں، قبائلی عصبیتیں موجود تھیں، اور پھر یہودی جو مدینے کے اندر ڈیرا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، 3 قبیلے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک انقلابی پروسیس ان کو اوورکم کرتا ہے، کرتا ہے اور کرنا ہے. طریقہ کار کیا ہوگا وہ بریک سے آنے کے بعد. ڈاکٹر صاحب، جہاں بات کٹی تھی آپ کی، اوورکم کرنا ہے مسائل کو، میں نے عرض کی تھی مسئلہ قومیت. 57 کنٹریز مسلمان OIC کے ممبرز کو، ایرانی، افغانی، تورانی وغیرہ وغیرہ، یہ کیسے ختم ہوں گی یہ سلسلے؟ اس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی نظریاتی دعوت اگر پھیلے تو اس قسم کی رکاوٹوں کو عبور کر جاتی ہے. اچھا، اب ایک نظریہ تھا مارکسزم، ہندوؤں نے کیوں قبول کر لیا؟ کیونکہ کمیونسٹ پارٹی بن گئی انڈیا کے اندر. چائنیز نے کیوں قبول کر لیا؟ وہ تو ایک علیحدہ قوم تھے، نسل علیحدہ ہے. تو نظریہ جو ہے اس کی بنیادی قوت اگر ہے، اس میں جان اگر ہے، تو وہ اپنے آپ کو منواتا ہے، اور پھر یہ چیزیں نیچے دبتی ہیں. یہ عصبیتیں حضور کے زمانے میں موجود تھیں، بڑی سے بڑی، سخت سے سخت عصبیتیں موجود تھیں، اور یہ آج بھی ہے. اس اعتبار سے بھی پاکستان اس پہلو سے پریولیجڈ ہے کہ یہاں پاکستانی نیشنلزم گہرا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنا ہی وطنی قومیت کی نفی پر ہے. وہ جو شعر آپ نے پڑھا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. تو وہ انڈین نیشنلزم جو تھا، جو ٹیریٹوریل نیشنلزم، اس کو ہم نے شکست دی تھی، اور اس کی بجائے مسلم نیشن ہوڈ کی بنیاد پر تحریک چلی ہے، اور پاکستان وجود میں آیا ہے. اور آج تک بھی پاکستانی نیشنلزم کا کوئی تصور گہرا نہیں ہو سکا. ہاں، ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ نیشنلٹیز، اور وہ بھی اس لیے ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستان بننے کے بعد اگر اسلام کی طرف پیش رفت اور پیش قدمی جاری رہتی تو وہ اسلامی اخوت، اسلامی جو حمیت اور یہ چیز جو ہے یہ سب کے اوپر غالب رہتی. لیکن چونکہ ادھر خلا پیدا ہو گیا، لہذا اس خلا کو پر کیا. پھر اب ان عصبیتوں نے لوکل، لسانی، نسلی، یہ صوبائی، یہ بات تو پاکستان کی حد تک ہے. ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں. اب ایران کی بات، ایران کے اپنے مفادات ہیں. اچھا، وہ کچھ امیر ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کے مسائل کچھ اور ہیں، غریب ممالک کے مسائل کچھ اور ہیں.
ابھی ممالک کسی اور طرح سوچتے ہیں، غریب ممالک اگر سوچتے ہیں تو وہ کسی اور طرح سوچتے ہیں. ان کے درمیان ہم آہنگی کیسے ہو؟ کیونکہ مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ موجود ہیں. مجھے اپنا مفاد عزیز ہے، مجھے دین عزیز نہیں ہے. کیا صورتحال ایسی نہیں ہے؟ اس وقت ایسی ہی ہے جیسی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جس بات کر رہے ہیں ہمیں اسے بدلنا ہے. اگر ایمان کی واقعتاً روشن شمع ہو جائے تو پھر یہ بدلے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایمان کو استعمال کر کے بدلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک بات آپ نے فرمائی کہ مارکسزم نظریہ آیا اور یقیناً بہت بڑا نظریہ، 70 سال نافذ بھی ہوا، اس کے بعد کہاں گیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ سوویت یونین بھی ختم ہو گیا. اب وہ اس نظریے کے نام لیوا بھی کم ہیں. اسلام کو مارکسزم کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط ہوں تو مجھے اصلاح فرما دیجیے گا. مارکسزم صرف ایک معاشی نظریہ تھا، اسلام ایک پورا نظام حیات ہے. تو مارکسزم کا فیل ہو جانا آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ موازنہ، میں نے تو موازنہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ مارکسزم مثال دی ہے کہ جس طریقے سے مارکسزم ایک نظریہ تھا اور وہ دور دراز پھیل گیا، تو اسلام جو ہے اس کے اندر بھی ایمان ایک نظریہ ہے. یہ در حقیقت ایک میٹا فزکس ہے. اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ہستی ہے، ملائکہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل ورلڈ سے متعلق نہیں ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ میٹا فزکس ہے. تو اس اعتبار سے ایک ماورائی تصور، ماورائی نظریہ اور فلسفہ ہے ایمان. اگر اس ایمان میں جان ہے تو وہ اوور کم کرے گی ان تمام مشکلات میں، جو ہے وہ عبور کر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب خلافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا، جس چیز کی آپ کو طلب ہے اور جو تصور آپ پیش کر رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے نظام خلافت، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک، نہیں میں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. جی، لیکن پہلے مسلمان ممالک میں خلافت. مسلمان بھی نیل کے ساحل سے شروع نہیں ہوتا، وہ بھی مسلمان ممالک جو ہے اٹلانٹک اوشن سے شروع ہو جاتے ہیں. اقبال یہ تو ایک شعر کی ضرورت کے تحت انہوں نے، کیونکہ اقبال کو آپ بہت کوٹ کرتے ہیں، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اقبال نثر سے زیادہ نظم میں زیادہ، اصل اقبال نظم میں ہے. اصل اقبال نثر میں. تو اقبال ہی نے یہ بات کی نظم میں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاج تک ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا دعوت کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ملک کو رول ماڈل بنائیں، اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھائیں؟ اگر ایمان کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، صبر محض کے بعد اور ایکٹیو ریزسٹنس کے بعد وغیرہ وغیرہ، پھر مسلمان ایک کامل نمونہ بن کر دنیا میں پھیل جائے اور دعوت کے ذریعے ایک خلافت کو نافذ کر دے. ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، یہ بھی کریں گے. لیکن میں جس کو ایمفیسائز کر رہا تھا کہ دنیا یہ دیکھے گی کہ اس وقت اس ملک کے اندر کیا نظام ہے، اس کی کیا برکات ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ایک زمانے میں امریکن انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کا ایک وفد گیا تھا بن کر، وفد جاپان، کہ وہاں کبھی کوئی لیبر سٹرائک نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ ٹو اسٹڈی اٹ، کہ آخر ان کا نظام ہے تو کیپٹلسٹک سسٹم، لیکن یہ کہ سٹرائک نہیں ہوتی کبھی. تو وہ گئے. تو دنیا جو ہے وہ تو اصل میں اپنے ان مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہتی ہے. If we can really produce a real model of Islamic State، جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور اس میں جو سوشل جسٹس ہو، کہ اس میں کوئی ریپریشن نہ ہو، ڈسکریمنیشن نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، اس میں کوئی بھوکا نہ مر رہا ہو، اس میں کوئی گلی کے اندر بھیک نہ مانگ رہا ہو، اس ہر ایک کی بنیادی ضروریات فراہم کر دی گئی ہو، اس کی ذمہ داری حکومت لے لے. پھر حکومت لوگوں کے سے بنتی ہو اور حکمرانوں پر تنقید ہو سکتی ہو، اختلاف رائے ہو سکتا ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، کوئی اونچا اور نیچا جو ہے بنیادی طور پیدائشی طور پر نہ سمجھا جائے. یہ براہمن ہے تو اونچا ہے اور یہ شودر ہے تو نیچا ہے، اور یہ ہمارے ہاں کا بیچارہ مسلی ہے تو نیچا ہے، اور ہمارے ہاں کے قرشی ہے یا جو ہے چودھری ہیں تو وہ اونچے. یہ سارا معاشرہ اگر ہم دنیا کو دکھا سکیں تو دنیا اس کی تلاش میں ہے. البتہ اس کے لیے داعیوں کا جانا، جیسے کہ صوفیہ کرام پھیلے ہیں. اسلام اگرچہ اسلام بحیثیت ایک ریاست کے اس میں زوال شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد صوفیہ کرام نے جا کر اسلام کی بنیادی دعوت کو تو پھیلایا. ٹھیک ہے، اور تبلیغی سرگرمیاں نہیں رکی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو اس کو سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے، سپورٹ کرے گی دعوت کا کام. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا. اللہ کرے کہ یہ جو خواب ہے یہ تعبیر سے ہمکنار ہو.
खलीफे का इंतखाब कैसे होगा? बाई इलेक्शन। देखिए पहला खलीफा तो वही होगा उस इनकलाबी जमात का सरबराह जो इनकलाब बर्पा करेगी। इट्स ए रूल। दुनिया में जब भी इनकलाब आता है तो पहली हुकूमत इनकलाबी जमात बनाती है और उसी का सरबराह जो है वो पहला हाकिम होता है। जैसे लेनिन था रशिया के अंदर, या आयतुल्लाह खुमैनी जो है वो बन गए ईरान के अंदर। लेकिन उसके बाद हमें आइंदा निजाम चलाने के लिए उसका एक सिस्टम देना पड़ेगा ताकि बाकी जो आलम इस्लाम है वो उसे कबूल करे। जी हाँ, वो जो मैंने कहा था आपसे कि हम जदीद दौर की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं हाईएस्ट, उनको उस दायरे के अंदर ला सकते हैं। कैसे? डॉक्टर साहब आखिरी मिनट है, कैसे? वो तो मैंने अर्ज किया कि चूंकि वहां पर हाकिम का इंतखाब होगा और इंतखाब के लिए पूरे 57 मुमालिक, फिर वही बात आप कर रहे हैं। अभी हम एक मुल्क की बात कर रहे हैं। एक मुल्क पर तो इनकलाब आ गया, ठीक है, वो आ गया, उसकी पूरा आलम इस्लाम अपने लिए, उसके बाद वो अपनी अपनी जगह पर वो एक इनकलाब लाएंगे और वो निजाम इख्तियार करेंगे और फिर कुलत हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज वो कुलस कर जाएंगे, वो मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, एक मुल्क बनेंगे। लेकिन शुरू में अब फर्ज कीजिए बांग्लादेश में भी ऐसी तहरीक उठ खड़ी होती है। अच्छा, एक मुल्क बनेंगे या एक सियासी वहदत बनेंगे? एक सियासी वहदत, एक मुल्क और सियासी वहदत में क्या फर्क है? सियासी वहदत तो जिस तरह आपने बात की थी, नेटो के मामलात हैं, व्हाट्सएप एक्ट के मामलात हैं, समाधान निजाम का एक चंक है, व्हाट्सएप एक्ट के मानने वाले अलग नहीं। जब वो आलमी निजाम खिलाफत अला मिनहाज नबूवत आएगा तो ये पूरी दुनिया एक मुल्क होगी। ठीक, डॉक्टर साहब आपका बेपनाह शुक्रिया। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारी गुफ्तगू डॉक्टर साहब से हुई, कई मौज़ूआत निकल कर सामने आए। डॉक्टर साहब कल भी हमारे साथ हैं और कल हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि इस वक्त आलम इस्लाम को क्या करना चाहिए, अपना जहल किस तरह दूर करना चाहिए, मजमूई इज्तिहादी नज़र कैसे पैदा होगी। कल तक के लिए अनीक अहमद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।